बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग लाहौर, दिस इज़ रूबा उरूज और नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है। यकीनन जो है वो मौसम भी बेहतर हो रहा है, कुछ जो है वो मौसम में तवाज़ुन आ रहा है और खूबसूरत मौसम है, इसको एंजॉय भी किया जा सकता है। आज का अगर मैसेज की बात की जाए तो आज का मैसेज कुछ इस तरह से है कि स्टॉप सेक्रीफाइसिंग योर हैप्पीनेस फॉर अदर्स, बी नाइस बट डोंट बी स्टूपिड। तो बड़ा अच्छा मैसेज है और हमने अक्सर अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अपनी खुशी जो है वो अक्सर सिर्फ दूसरों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात लोग क्या कहेंगे इस बिना पर, और बाज़-औक़ात जो है वो लोगों को कोई ज़रर ना पहुँचे इस वजह से लोग जो है वो अपनी खुशी के मौके जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मैसेज ये है कि आप अच्छे ज़रूर बने लेकिन बेवकूफ़ ना बने लोगों के हाथों। और अगर आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ा जाए तो नाज़रीन, आज 5 सितंबर है और जब सितंबर का माह आता है तो 65 के गाज़ियों और शहदा को याद ना किया जाए तो हक़ अदा नहीं हो पाता। यही वजह है कि जब हम सितंबर का आगाज़ ही हुआ तो हमने सोचा कि दस्तावेज़ाती फ़िल्म जो कि बड़ी ज़बरदस्त तैयार की गई हैं पाक फ़ज़ाइया के डिपार्टमेंट की जानिब से, तो वो आपके साथ शेयर करें। आज भी जो पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों और उनकी दलेरी, उनकी शुजाअत और साथ साथ उनकी जुरात की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए और कौम का जो फ़ख्र से सर बुलंद किया गया, आज उसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने के लिए नई नस्ल को जो है वो अपने जो एक जुरात और बहादुरी की जो हमारे साथ स्टोरीज़ थी वो दिखाने के लिए एक दस्तावेज़ाती फ़िल्म तैयार की गई है। वो देखते हैं और फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। 5 सितंबर के फ़ज़ाई मार्के का हाल आपने जाना और यकीनन आज भी जो नौजवान हैं हमारे पाक फ़ज़ाइया के साथ या किसी भी जो है वो आर्म फोर्सेस में हैं, उनकी जुर्रत और बहादुरी की दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आज 5 सितंबर है। आज जो है वो ना सिर्फ हम जो सितंबर की जो यादें हैं, जो जंग के हवाले से कामयाबियाँ हैं, उनको याद दहानी कर रहे हैं। आज चैरिटी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और क्योंकि हम फ्लड की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ऐसे में चैरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और किन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, आज उनको भी खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया जाता है। इस साल का थीम जो है वो गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी यकजहती है और साथ साथ जो मदर टेरेसा की खिदमात थी उनको खराज तहसीन पेश करना भी इस मौके पर, इस आलमी दिन के मौके पर इसको थीम का हिस्सा रखा जाता है। जिन्होंने बीमारों और नादारों की मदद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और आज उनका योम वफ़ात भी है तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए उनकी खिदमात को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। और साथ साथ अगर चैरिटी के हवाले से, फ्लड के हवाले से मैसेज की बात की जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान भर से जो है वो लोग हमें मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं और एक कॉज है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी जो बहाली है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये इंतहाई ज़रूरी भी है। और आज फिर मैं एक जो मैसेज है वो कोट करना चाहूँगी, इससे पहले भी कोट किया कि जर्मनी में जब जो सुनामी आया था तो सिर्फ एक खातून ने एग्जाम्पल सेट की थी। जब मीडिया नुमाइंदे ने उससे पूछा कि वो इतनी सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया क्यों फ़रोख्त कर रही है तो उन्होंने यही कहा था कि वो जिस दाम से चीज़ें खरीदती है उसी दाम से आगे फ़रोख्त कर देती है और इस तरीके से वो अपना हिस्सा अदा कर रही हैं। और अभी रिसेंट हमें पाकिस्तान से भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिली। एक बच्चा जो कि अलखिदमत के कैंप में अक्सबंद हुआ, उसकी वीडियो वायरल हुई। वो बच्चा जो है वो बूट पॉलिश करने का काम करता था या जो भी कागज़ उठाने का काम करता था, वो 60 to 70 रुपीज़ डेली बेसिस पे आके वो जो चैरिटी बॉक्स है उसमें ऐड कर रहा था और वहाँ से उसकी वीडियो वायरल हुई। इसी तरह से इतनी एग्जाम्पल्स मौजूद है ख़वातीन की जिन्होंने अपना तमाम जेवर जो है वो चैरिटी के लिए, फ्लड विक्टिम की मदद के लिए दे दिया है। तो आप भी जिस भी कोने में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें और जो स्पेशली जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए चैरिटी किसी ऐसी जो एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ज़रिए मदद करें। और साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक तो आपने जब मदद करनी है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपकी जो मदद की करने के लिए जो अशिया आप भेज रहे हैं, चाहे वो पैसों की फॉर्म में, चाहे वो राशन है, तो वो चीज़ें वहाँ के जाके यूज़फुल भी हों। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर जैसे पका हुआ खाना अगर आप भेज देते हैं और वहाँ तक पहुँचते ही ख़राब हो जाता है तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी खुश्क राशन, खजूर, जिस तरह से काले चने, उस दिन भी हमने न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी चैरिटी जो एक बॉक्स आप बना रहे हैं उसमें ज़रूर शामिल रखें। कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आगे सर्दी का मौसम आ रहा
آیا ہے تو بلینکٹس, اسی طرح سے جو چادریں ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر پہنچانے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جو رپورٹس آ رہی ہیں بیماریاں پھیلنے کے حوالے سے, تو ہمیں میڈیکل کیمپس لگوانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, میڈیسنس کے لیے بھی ڈونیٹ کرنا ہوگا. تو ناظرین, چیریٹی ڈے پہ ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو ملک کا 2/3 حصہ ڈسٹرب ہو چکا ہے فلڈنگ کی وجہ سے, تو ہمیں سب کو متحد ہو کے جو لوگ ذرا تھوڑے سے استطاعت رکھتے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, ان سب کو مل کر لوگوں کی مدد کرنا ہوگی. نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک بڑی زبردست پرسنالٹی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو ہم جب ان کا تعارف کرائیں گے تو یقیناً لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے. میاں نواز شریف اس وقت ہمارے ساتھ اگر ہم کہیں کہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. ویلکم کہتے ہیں. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا, میں نے تعارف تو کرا دیا, یہ وہ والے میاں نواز شریف نہیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں. یہ میاں نواز شریف وہ ہیں جو کہ میمکری آرٹسٹ ہیں. بہت سے سیاستدانوں کی, بہت سے جو آرٹسٹ ہیں ان کی میمکری کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ فین بھی ہیں PMLN کے, کیونکہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کے نام جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بچوں کے نام کے ساتھ ملا کے رکھے ہوئے. مریم نواز ان کی بیٹی ہیں, حسن نواز, حسین نواز ان کے 2 بیٹوں کے نام ہیں. تو یہ اتنے زیادہ آپ ڈائی ہارڈ فین ہیں نواز شریف صاحب کے, کیا وجہ ہے؟ جی بیسکلی میرے والد صاحب جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بہت بڑے فین تھے, تو مطلب ہیں ابھی بھی, لیکن اس وقت 1990 میں جب میاں نواز شریف فرسٹ ٹائم وزیر اعظم بنے تھے, اس دن میں پیدا ہوا تھا, تو میرے والد صاحب نے میرا نام رکھ دیا میاں محمد نواز شریف. تو اس کے بعد میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے بچوں کے نام, بیٹی کا نام مریم نواز ہے, بیٹے کا نام حسین نواز ہے, ماموں کا نام شہباز ہے, بھانجے کا نام حمزہ اور بھائی کا نام حسن ہے. تو یہ سارے مطلب زبردست ہو گیا. اور میمکری پہلے, سب سے پہلے میرا خیال ہے آپ میاں نواز شریف کی میمکری کریں, کیونکہ میاں نواز شریف کا بہت بڑا فین ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ اگر میں ان کی میمکری کروں گا تو یہ میں ان کی نقل اتاروں گا, لیکن میاں نواز شریف کو ایکسچینج کر کے میں شہباز شریف آپ کو سنا سکتا ہوں. اچھا شہباز شریف صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کب واپس آ رہے ہیں, کیوں نہیں آپ انہیں واپس بلا رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے آپ کے سامنے میاں صاحب ضرور آئیں گے, اور انشاءاللہ اسی مہینے آئیں گے. جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. کس چیز کا دھرنا شہباز شریف صاحب؟ آپ حکومت میں, آپ وزیر اعظم ہیں. دیکھیں, دھرنا آپ کے سامنے مخالفین دھرنا دیتے ہیں, ہم اپنے بھائی میاں نواز شریف کے لیے ان کے حق میں ہم یہ دھرنا دیں گے کہ وہ بہت جلد آئیں اور اپنے ملک کو ریلیف دیں. یہ ان کے خلاف ہوگا یا ان کے حق میں ہوگا؟ دیکھیں, ان کے خلاف بہت سے احتجاج اور دھرنے دیکھے ہوں گے, لیکن یہ محب وطن اور میاں صاحب کی ہم وطنی کے لیے اور ان کو واپس بلانے کے لیے ہم دھرنا دیں گے کہ وہ آئیں گے اور کراؤڈ باہر نکلے گا اور میاں صاحب کو اپریشیٹ کریں گے خوشی میں. پتہ نہیں بھئی, یہ عجیب ہی سائنس ہے. اینی ویز, بلاول بھٹو بھی آپ بن جاتے ہیں, تو بلاول بھٹو صاحب آپ نے کیا سوچ کے PMLN کے ساتھ اتحاد کر لیا؟ دیکھیں تو میرے پاکستانیوں, آج جب آپ سیاست میں دیکھتے ہیں, آپ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے پچھلی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں دیکھی. ہم نے اس ملک کے لیے آواز بلند کی ہے. ہم نے اپنے غریب عوام کو روٹی, کپڑا, مکان لے کے دیا ہے. اس لیے ہم میاں برادران کے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. موٹر وے انہوں نے بنائی ہے, موٹر وے کے بعد اورنج ٹرین بنائی ہے, اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اس لیے تو یہ آپ ان کے ساتھ مل کے سیاست تو کریں. اچھا, خان صاحب کا اس پہ ورژن لے لیتے ہیں. عمران خان صاحب, یہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں مل گئی ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرے پاکستانیوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیر ایک ہی شیر ہوتا ہے, اور اس وقت وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, لیکن جب تک میاں برادران یہ سن لیں, یہ کان کھول کے سن لیں کہ میاں نواز شریف جب تک وزیر اعظم پاکستان میں نہیں آئے گا, آپ حکومت نہیں چلا سکتے. آپ چاہے 40 حکومتیں ایک ساتھ ملا لیں, 40 پولیٹیشنز ایک سائڈ پہ کر لیں, لیکن جو میاں نواز شریف ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو چیلنج دیتا ہوں. کیوں بھائی؟ میاں نواز شریف صاحب کا تو آپ کے تو وہ حریف ہیں, آپ ان کی تعریفیں کری جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ فرسٹ آف آل میں نے جب 2018 میں 2018 کہہ رہا ہوں 2018 میں آئی تھنک مے بی 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تھے, الیکشن ڈیز کمپین چل رہی تھی, تو میرے منہ سے ایک ورڈ نکلا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو نکلنا ہے, لے کے ساتھ نکلنا ہے, اور گھروں سے باہر نکلنا ہے, اور شیر پہ مول لگانی ہے,
تو اس دن سے میرے دل میں ایک احساس ہوا کہ کیوں نہ میاں برادران کو ہم ایک ریلیف دینا چاہتے ہیں اپنی اسی وائس میں کہ میاں صاحب آپ جب حکومت میں آ جائیں گے, آپ جب پاکستان میں آئیں گے تو تب ہم آپ سے مقابلہ کریں گے. اس لیے میں ابھی فی الحال میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگر الیکشنز کے بعد اگر موقع ملا تو میاں نواز شریف کو ضرور ملوں گا میں. تھینک یو. شیخ رشید صاحب پہ کا اس پہ ذرا پوائنٹ لے لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب کے لیے آپ نے جو ہے وہ کہا کہ میری دل و جان سے جو ہے وہ زندگی وقف کر دیا آپ نے, خان صاحب سے کیا امیدیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے بڑے سیاست دان دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, لیکن جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خان سب پہ بھاری ہوا ہے. دیکھیں جی, لال ویلی سے اگر آپ باہر نکلیں تو پورا کھنا پل سے لے کے راجہ بازار سے لے کے پورا پنڈی رواس سارا آپ دیکھ لیں, اور ایک ہی آواز ہے وہاں پہ, صرف خان صاحب کو ووٹ دو اور ملک کا بچاؤ. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں ہم سے پہلے, لیکن جو خان صاحب نہ ڈرے ہے, بندہ بہت اچھا آدمی ہے. نو ڈاؤٹ کہ میں پچھلے جو 5 سالوں میں خان صاحب کی میں نے حکومت دیکھی ہے اور ان کے کارنامے دیکھے ہیں, میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. شیخ رشید صاحب کوئی پیش گوئی نہیں کریں گے, کوئی قربانی, کوئی بڑی چھوٹی عید سے پہلے کوئی پیش گوئی کر دیں؟ دیکھیں جی, میں اس موقع پہ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیش گوئیاں میں نے بہت کی ہیں, لیکن آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور لکھ لیں. میں جو آج بات کر رہا ہوں کہ آج جو ہے اسی مہینے میں بہت بڑی پیش گوئی کر رہا ہوں, یہ آپ نوٹ کر لیں. میں بار بار نہیں کہوں گا, آپ نے بعد میں مجھے ڈھونڈنا ہے, میں نے ملنا نہیں ہے. کہ یہ جو اس وقت اس مہینے میں میاں نواز شریف واپس ملک میں آئے گا, اور آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے. اوہ, بڑی پیش گوئی ہے بھائی, لکھ کے رکھ لیں. اچھا, اب کچھ ایکٹریس کی بھی آپ ممکری کرتے ہیں, کون ہے آپ کے فیوریٹ ایکٹر؟ ذرا ان کا کوئی ڈائلاگ بولیے گا. امریش پوری میں آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے. ارے بسنتی, ارے یہ شنکر نہیں, ارے شاکا بیٹھا ہے شاکا. ارے دل جلو, آج تو لاہور رنگ والوں نے ہمارا انٹرویو لے لیا ہے. ارے فالو نہ کرو تو مزہ نہیں آئے گا. اور ایک بات سن لو, بسنتی تو کسی اور کے ساتھ بھاگو گی. نانا پاٹیکر. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آج تم نے ہمارا انٹرویو لیا, اس کے بعد کوئی اور لے گا انٹرویو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے حکومت میں, حکومت کارنامہ سر انجام نہیں دے گی. لیکن اور بات میں یاد رکھنا, سالا ایک مچھر بندے کو ہجڑا بنا دیتا ہے, اونچی دکان پھیکا پکوان چلاتا منہ اٹھا کے. اچھا ہے, اور کتنا مارو گے؟ راج کمار. ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے. وہ لائیو بھی ہماری ہوگی, وہ انٹرویو بھی ہمارا ہوگا, لیکن میاں صاحب حکومت میں آئیں گے اور ضرور آئیں گے. لائٹ اچھی کرنے پہ وہ جو ذرا خان صاحب بات کر رہے تھے نا, اے آر وائی کی اور دوسری باقی لائٹس والی, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے جی, اس بارے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ اے آر وائی والے ہیں, یہ جیو والے ہیں, مجھے کسی سے اختلافات نہیں ہیں, لیکن میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کے لیے دعا کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یورپین کنٹری سے لوگ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, ان کے لیے بہت ریلیف دے رہے ہیں, وہ دعائیں دے رہے ہیں, اور انہوں نے بہت پیسہ بھیجا. اور مجھے اس لیے میں یورپین کنٹریز میں جو اس وقت پاکستانی موجود ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پیسے بھیجتے رہیں, آپ پیسے بھیجتے رہیں. تھینک یو. اچھا, یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب, آپ فیمیل وائسز بھی بہت زبردست جو ہے وہ اس میں بھی ممکری کر لیتے ہیں, تو کسی فیمیل ایکٹریس کی؟ دیکھیں, پازیٹیو بات نہیں ہے کہ فیمیل ایکٹریس تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن جو میری وائس ہے, آئی ہوپ کہ یہ بہت ان کے اوپر ہیوی ہے. فرسٹ آف آل, کافی لوگ مجھے جج کرتے ہیں کہ یار مطلب سوشل ایپ پہ, آڈیو کال پہ جب میں کسی کے ساتھ گیسٹ پہ بات کرتی ہوں, اور وہ لوگ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی کمال کی لڑکی. جب فرسٹ ٹائم جب وہ ویڈیو پہ دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ فلم اسٹار ہمارے محمد رانا ہے, ان سے میں نے پرینک کیا ہے, سنگر شان رخی, ان سے پرینک کیا ہے, اور کافی لوگوں کے ساتھ میں نے لائیو مطلب سوشل ایپ پہ میں نے پرینکس کیا. اور وہ جب جج کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ لڑکی ہے لڑکا, جب ویڈیو کال پہ آتے ہیں تو ہاں سنس کے پاگل ہوتے ہیں, یار کیا چیز ہے. ایسے کافی مطلب ایک فیملی کریکٹرز ہے میرے پاس, جس میں بابا ہیں, دادی اماں, ایک سرونٹ ہے رامو, اور ایک چھوٹے بھائی علی ہے. مطلب یہ 5 کریکٹر ون ٹائم آپ کے سامنے سناؤں گی, آپ لوگ جج کیجیے گا مجھے. رامو بات سنو, بیسیکلی رامو ایک فیصل آبادی کریکٹر ایڈ کیا ہوا ہے, اور یہ ایک سرونٹ کا یہاں پہ کردار ادا کر رہے ہیں. رامو بات سنو, ادھر آؤ. ہاں جی, بات جی.
کیا کر رہے ہو تم؟ باجی پانڈے توڑ رہا سی. میری بات سن, تمہیں 100 دفعہ گئے گھر میں گیسٹ بیٹھے انٹرویو کے لیے اور تم وہاں پہ برتن دھو رہے ہو. باجی یا ایک کام کرا لو, یا پانڈے دھوا لو, یا پھر میرے کو چاواں بنا لو. رامو بکواس مت کر. بابا بات سنیں, ادھر آئیں. کیا بات ہے یہ خیریت؟ رامو کیوں تنگ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ صاحب جی میری گل سنو, تنخواہ تسی ٹائم تے نہیں دین دیتا, تہاڈی مہربانی باجی نے کہو مینوں واضح نہ ماریا کرے. بابا دیکھیں اس کی کام, اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اس کو نکال کے نہ کسی اور کو رکھ لیں یہاں پہ. چلیے کوئی بات نہیں. وہ ماں جی کدھر ہیں؟ دادی میں رامو دادی کو بلاؤ. باجی ہن بھی میں بلاواں؟ رامو تم نے بلانے, گھر کے سرونٹ ہو تم. ٹھیک ہے باجی. دادی گل سنو, باجی آشاں بلان ڈئی ہے. نہ تو مینوں عادت سے نہ پانڈے تیرے پیو نے دھونے آ. لے پاتا سیاپا. نہ تم پونکن جانے, میں تینوں کل بھی کیا ہی رامو اتنے بیٹھا ہے نا پوت گھر دے کام کرنے, جے نہیں کرنے تے مینوں دادے ہی منڈا کوئی ہور ڈھک لیں گے. آہو ڈھک لو کوئی جڑا تسی 20,000 دیندے جے مینوں. بات دادو بس کریں. علی کدھر ہے؟ مینوں کی پتا. رامو تم نے مار کھانی. ایک منٹ, بابا علی کو بلائیں گے. بیٹا میں بلاتا ہوں, ایک منٹ. اوکے بابا بلائیں. علی بابا بلا رہے ہیں. السلام علیکم بابا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بیٹا یہ عائشہ بلا رہی ہے آپ کو. ہاں جی بولو کیا بات ہے؟ یار یہ ہینڈ فری کس کی ہے؟ ہینڈ فری تو میری ہے, تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ یار یہ ہینڈ فری میری ہے, 150 کی میں نے لی تھی. باجی میں دسا. رامو تم اپنا منہ بند کرو. آپ تو اکیلے جو ہے وہ میرا خیال ہے اچھا خاصا لوگوں کو پرینک کرتے ہوں گے. مجھے بتائیں کہ کبھی وہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بڑے بڑے سٹارز کو پرینک کر کے جو ہے وہ ان کو سمجھا انہوں نے کہ شاید کوئی لڑکی ہے, کبھی کوئی ایزی لوڈ بھی منگوایا صبا بن کے؟ جی ایزی لوڈ جو ہے نا, مطلب جھوٹ کیا بولنا, ریئلٹی بندہ سچ ہی بولے تو بہتر ہے. شادی سے پہلے میں نے آج سے 6 سال پہلے مطلب لوگ مجھے خود اجازت تو خود ہی کروا دیتے ایزی لوڈ وغیرہ. میرا نمبر کسی نے لیک آؤٹ کر دیا ایسے سوشل ایپ پہ, کبھی کہیں واٹس ایپ. صبا کے نام سے تو نہیں تھا آپ کا نمبر کہیں؟ نہیں صبا نہیں, ویسے لوگ کہتے تھے آپ صبا تو نہیں جج کر رہے تھے, تو میں کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. سم ٹائم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے مجھے نا بیلنس کروایا 500 کا, اس وقت کی بات ہے, آج سے مطلب 2015-16 کی بات ہے. اب اس نے مجھے ایزی لوڈ کروایا. اب نا 500 کا بیلنس کروا کے بار بار مجھے کال پہ کال کری جا رہا ہے. میں نا اپنے فرینڈ دوستوں کے ساتھ تھا, تو اب وہ مجھے بار بار کال آ رہی, تو میں نے کہا میں اس کا کیا حل نکالوں. اب مجھے فون کر کے کہتا ہے, وائس میسج کیا ہے کہ یار آپ نے بات کرنی کہ نہیں. میں نے اس کو ویسے رپلائی میسج کیا. اچھا میری بات سن, میں نا فریو کے بھی بات کرتی ہوں, میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوں اور فریو کے نا پھر بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اب اس نے فون بند کیا, ٹھہر کے پھر فون آ گیا. اب مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یار میں اس کا کیا نکالوں. اب اس نے فون کیا, میں ساتھ فون اٹھاتے ساتھ میں بس اتنا بولوں, جی السلام علیکم جی, کون سا بات کریں؟ تو ساتھ ہی کہتا ہے انکل یہ محسن کا نمبر ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا رانگ نمبر ہے. تو سوری انکل. اس کے بعد کال نہیں ہے. اچھا جان چھڑانے کا بھی طریقہ کار آپ کے پاس ہوتا تھا. اچھا بتائیں کہ کیا آپ کی مزید کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں کیا رہتی ہیں؟ آپ ایک تو میمکری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جاب کے لیے پہلے تو جو کہ ابھی آپ کو پتہ ہے الیکشن ڈیز وغیرہ کے بعد عمران خان کے زیادہ سپورٹرز ہیں, تو ایک دو جگہ پہ میں دینے گیا انٹرویو. انہوں نے جب میرا نام دیکھا, کیونکہ آئی ڈی کارڈ بھی یہی مینشن ہے میاں محمد نواز شریف, اور وہ اندر پارٹیز کے تھے. جب وہ میرا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف, تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. ایک میرج ہال تھا ادھر, لیکن اس کا میں نام نہیں لوں گا میرج ہال کا, لیکن اس کے جو آنر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اپنا نام آپ عمران رکھ کے آئیں گے تو ہم آپ کو رکھیں گے, ادروائز نہیں رکھیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, ایک میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اس پہ سزا کا معاملہ بنایا یا نااہل کیا ہے, باقی ساروں کو تو نہیں نہ کرنا چاہیے. دس از ناٹ فیئر. بس ایسے ہی, اب کیا کہہ سکتے ہیں, انسان کے دماغ تو پڑھ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ باقی کہیں بھی میں نے جاب کی, میں نے بہت سی جابس کی ہیں, مطلب کال سینٹر پہ بھی میں نے کیا ہے, باٹا شوز پہ بھی ایز اے سیلس مین لگا رہا ہوں. مطلب کافی اللہ کا شکر ہے, لیکن ہمت نہیں آ رہا. اور ایک جذبہ تھا, امید تھی کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو سرخرو کرتا ہے, کبھی نہ کبھی کا تو کامیابی ملے گی. تو بس یہ ابھی انٹرویو ہے, امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا. اچھا سب سے زیادہ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ کی انسپریشن نواز شریف ہیں, آپ سیاست میں تو نہیں آنا چاہتے, سیاستدان تو نہیں بننے کا شوق, یا ایکٹنگ کا شعبہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اصل میں سین یہ ہے کہ جب میں اسکول لائف میں تھا تو میں ایز اے میٹرک ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو جو بچے تھے مڈل وغیرہ میں یا جونیئر جو بچے تھے اس وقت, تو جب بریک ٹائم ہوتا تھا اسکول میں, بریک ٹائم ہوتا تھا اس وقت میں نا نعرے لگاتا تھا, میاں نواز شریف کے وائس میں بولتا تھا. اور میں بچوں, جب اکثر میرے فرینڈس ہوتے جو کلاس فیلوز تھے وہ عمران خان کے سپورٹرز تھے, تو ان کے لیے میں الگ سے عمران خان بن جاتا تھا, اور بچوں کے لیے میں نواز شریف وغیرہ خود بن کے نا میں کمپین کر رہا ہوتا تھا اسکول لائف میں. تو اس وقت میں جو ٹیچر اسٹاف ہے ملک سجاد امان صاحب, وہ مجھے کہتے یار ایک دن نا تم نے بہت بڑے نا پولیٹیشینز بننا, تم نے آ جانا ہے, تم بن جاؤ گے ایم پی ایم این اے بن جاؤ گے. تو میں نے کہا سر جی ایم پی ایم این اے بنوں یا نہ بنوں, لیکن یہ ہے کہ میں بچوں کی تربیت اچھی کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس بندے نے کام کیا تو دوسرے نے نہیں کیا, اس نے ڈی گریڈ کرنے والا سین ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میں ہے نا کہ یار وہ انسان سچا ہے, ایماندار ہے,
اور وہ ملک کی خاطر کچھ کر رہا ہے تو اس کو ووٹ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے MPM نے یا میری خواہش نہیں ہے, لیکن یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حق کے راستے پہ ہوں اور انشاءاللہ لوگوں کو اچھی پازیٹیو ویوز, یعنی کہ کوئی چانسز ہیں آپ کا پالیٹکس میں آنے کے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ان کی جو فیوچر ہے سیاست کا, اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ان کی بھی آواز نکال لیتے ہیں آپ؟ جی مریم نواز صاحبہ میں نے آلریڈی پہلے کلیئر کیا ہے کہ میاں نواز شریف کا میں بہت بڑا فین ہوں. تو مطلب ایک رسپیکٹ شہباز شریف کو ریسنٹلی مجھے بڑے دوستوں نے فورس کیا کہ آپ میاں شہباز شریف کی تو آواز کریں. ان کا ریسنٹلی ایک کلپ وائرل ہوا تھا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں پہ مانگنے نہیں آیا, میری مجبوری ہے, میں اپنی عوام کے لیے حق اٹھانے آیا ہوں اور جینا ہوگا, مرنا ہوگا, عوام کے ساتھ ڈرنا ہوگا. تو اس لیے میں نے ذرا یہ وائس سن کے تھوڑی سی کاپی کیا. میں نے کہا چلے ذرا, باقی آپ رسپیکٹ پہ کسی کی کاپی نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ میاں نواز شریف صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اتنی زبردست میمکری جو ایک آرٹ ہے آپ کے پاس وہ شیئر بھی کیا. ہم آپ کو گڈ لک کہنا چاہیں گے. آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ میمکری ایک آرٹ میں ایک اچھا نام بنانے والے ہیں. ناظرین سیگمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ اینڈ ہو چکا ہے. میسج یہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پہ بلانے کا مقصد تھا کہ زندگی جو ہے وہ 4 دن کی ہے. اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے اور کسی چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ آپ دنیا کے سامنے لے کے آئیں, اس کو پرفارم کریں. بہت سے لوگ ہیں جن میں ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن صرف اس خوف سے, دنیا کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ مار دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور زبردست ٹاپک پر بات کریں گے. ویلکم بیک جی. گڈ مارننگ. لاہور میں کچھ آگے بڑھیں ٹاپکس کی جانب. تو ناظرین جہاں پہ ہم ڈیلی روٹین کی جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں ہی آپ کی صحت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہمارے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم گاہے بگاہے ہیلتھ کے ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی عموماً بات نہیں کی جاتی, جن ہیلتھ ایشوز کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اگنورنس سم ٹائم بڑی بیماری کی صورت میں سامنے آتے ہیں. ناظرین جب ہم ایک تھیراپی کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی فزیوتھیراپی کی بات کرتے ہیں, کائرو پریکٹس کی بات کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک تو وداؤٹ ڈگری بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپرلی ایک سائنٹیفک ڈگریز کے بعد پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی ہی گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ڈاکٹر شیزا, جو کہ کائرو پریکٹر ہیں اور ہجامہ میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کپنگ کی اہمیت کے حوالے سے, تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. گڈ مارننگ. آپ کی اسپیشلائزیشن بہت ساری چیزوں میں ہے, کپنگ ہے, اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ جو اسکیلیٹن ہیلتھ ہے, مسکولر اسکیلیٹن ہیلتھ ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ہجامہ یا پھر کپنگ جو ہے وہ کس حد تک آپ کو ہیلدی رکھ سکتا ہے, کیونکہ یہ تو سنت بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کے بارے میں بات چیت بھی ہوتی ہے, لیکن سائنٹیفکلی اس کو نہیں لے کے چل رہے تھے لوگ. نہیں, ابھی تو اگر ہم لوگ ہجامہ کی بات کریں تو ہجامہ کائنڈ آف ڈفرینٹ تھنگ. اگر اس ٹاپک پہ کپنگ تھیراپی کو ڈسکس کیا جائے تو کپنگ تھیراپی کی بہت ساری ٹائپس آتی ہیں. اوکے. مطلب موسٹ کامنلی اکثر لوگ ہوتے ہیں جو ہجامہ سے ڈرتے ہیں کہ بلڈ نکلے گا اور کٹس نہیں لگنے, پین ہوگی, مطلب ایسے ان کے سائیکالوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اسی کو ہم لوگوں نے بیسیکلی جو مسکولر اسکیلیٹن سے ریلیٹڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہم لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ود ڈرائی کپنگ, جس کو ڈائنامک کپنگ بھی بولا جاتا ہے. اس میں اکثر لوگ جو ہے جن کو یہ سائیکالوجیکل ایشوز ہیں کہ ہم نے بلڈ نہیں نکلوانا, ہجامہ نہیں کروانا, وہ ڈرائی کپنگ کے تھرو ان کی مسکولر اسکیلیٹن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم اس کو ریکور کرتے ہیں. مطلب اس میں بہت ساری کنڈیشنز آ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کی اسپائن سے ریلیٹڈ بہت ساری کنڈیشنز آ جاتی ہیں. شیٹکا کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت کامن ہے, اکثر حضرات جو ہے اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کی لو بیک پین ایشوز ہوتے ہیں, آپ کی نیک سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کا پین آپ کو ریڈیٹ کرتا ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں اس میں فروزن شولڈر ایک کائنڈ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے کپنگ تھیراپی کے ذریعے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ بات کریں اس میں ہجامہ کی, تو ہجامہ کی ڈیفینیٹلی ڈرائی کپنگ سے زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ڈی آکسیڈیٹڈ بلڈ کو ریموو کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس میں کیا جاتا ہے کہ آپ کی سرکولیشن کو پش اپ کیا جاتا ہے, کہ جہاں پر بھی پرابلم چل رہی ہے آپ کا بلڈ وہاں پر پراپرلی پہنچے اور آپ کو ریکوری پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بلڈ سرکولیشن کی آپ بات کر رہی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں بلڈ سرکولیشن کے ساتھ لنک
لنکڈ ہوتی ہیں, اور کون سے ایسے میتھڈز ہیں, کیونکہ آپ فزیوتھراپی میں بھی ایکسپرٹ ہیں, ویمن ہیلتھ سے بھی آپ نے جو ہے وہ چیزیں ڈگری کر رکھی ہے, بتائیے گا کہ اور کون سے ایسے اسٹیپس ہیں ایکسرسائز کے تھرو, آپ کی کوئی یوگا کے تھرو آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے, بیماری کی کنڈیشن تک جانے سے پہلے بچا جا سکتا ہے, احتیاط کی جا سکتی ہے. بالکل, آپ کو جو ہے اپنا لائف اسٹائل بہتر رکھنا چاہیے. اب اکثر حضرات سے جب بھی ایکسرسائز کی بات کی جاتی ہے کہ آپ ورزشوں کو پراپر رکھیں, اپنی فٹنس کو پراپر رکھیں, مینٹین رکھیں, تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ تو اتنا کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور ہماری تو ایکسرسائز ویسے بھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی آپ کو اپنا لائف اسٹائل مطلب پراپر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو فٹیگ ڈیولپ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہونا چاہیے, آپ کی ریپیٹیشنز ہونی چاہیے, آپ کے کچھ اسپیسیفک اسٹیپس ہونے چاہیے جو آپ کے لیے ڈیلی روٹین میں ایڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اپنے کام کو کبھی بھی مطلب آپ کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ایکسرسائز نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اپنی ہیلتھ کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ٹائم نکالنا, اور اس کے لیے آپ کو مینٹل جو ہے وہ ایک پیس بھی چاہیے ہوتا ہے. اچھا, ہجامہ پہ اگر ہم اسپیسیفکلی چلیں بات کر لیتے ہیں, اس سے کون سی بیماریاں ہیں جو ٹریٹ ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری بیماریاں ہیں. آپ کے سسٹمک ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو جو ہے اسپائن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, مائگرین کا ایشو آتا ہے, شاٹیکا کا پرابلم آتا ہے, اسٹینوسس کا پرابلم آتا ہے, شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کنجیشن جن کو لنگس کنجیشن ہوتی ہے, اسموکرز جو بیسیکلی کفنگ کرنا اور یہ سب چیزیں, تو آپ کو آپ کے سسٹمک کنڈیشن کی بھی ریکوری یہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور مسکولر اسکیلیٹن سے ریلیٹڈ بھی جتنے مسئلے ہیں ان سب کو بھی ڈیل. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ لنک ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ بلڈ سرکولیشن انہانس کرتا ہے. اچھا, ٹاکسک جو مٹیریل ہے آپ کی باڈی کے اندر, جیسے بلڈ کے اندر ٹاکسک مٹیریل آ جاتا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ کیفین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈرگس ایون استعمال کرتے ہیں, کیا ہجامہ ہیلپ فل ہوتا ہے زہریلے مواد کے اخراج کے لیے؟ ڈیفینیٹلی. اب اگر آپ نے بات کی ہے کیونکہ اسموکرز کی, ٹھیک ہے, تو اسموکرز میں بیسیکلی ایچ بی لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر ہم لوگ بات کریں کہ خون کا تھک ہو جانا, بلڈ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ اگر ہجامہ کرواتے ہیں, ویٹ کپنگ کرواتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے. اکثر جو پیشنٹ ہے خود کو بہت بہتر ریکور محسوس کرتے ہیں جب بھی وہ ایک سیشن لے کر جاتے ہیں, اور انفیکٹ میں نے تو ایسی کنڈیشنز بھی دیکھی ہیں جو باقی تھراپی یا باقی سیشن سے جو ریکور نہیں ہوتے, انفیکٹ کہ جو سرجری سے ریکور نہیں ہوتے, وہ ہجامہ سے ریکور ہو جاتے ہیں. اچھا, کلوٹنگ وغیرہ بھی ہجامہ میں جو ہجامہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, جیسے کلوٹنگ وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں اکثر باڈی میں آپ کو؟ بلڈ کلوٹنگ ڈیفینیٹلی, یہاں پر میں نے بات کی تھی کہ بلڈ تھک ہو جاتا ہے, ایچ بی لیول جب بڑھ جاتا ہے, تو وہاں پر اگر آپ ہجامہ کرتے ہیں تو آپ مطلب کہ اپنی باڈی کی امیون سسٹم کو انہینس کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو ہیلنگ کی جائے اور سرکولیشن کو نارمل کیا جائے, تو یہ کلوٹنگ کا بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ اس میں بھی یہ ریکوری کاسٹ. ٹھیک ہے, تھکاوٹ جو ہے وہ اکثر جو لوگ, جس طرح آپ نے خود بھی بات کی کہ جو لوگ روٹین میں کام ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے کہ ان کو ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا, ایسے میں تھکاوٹ کے لیے ہجامہ تھراپی کیا ہو سکتی ہے اور کتنی دیر بعد کروانی چاہیے اور کیا ایفیکٹس آتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھکاوٹ ہوتی کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. مطلب آپ اکثر فٹیگ میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ کے مسلس فل فٹیگ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریولنگ کا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو ان کا بزنس بھی کچھ ایسا ہے, ٹریولنگ کرنا بہت زیادہ ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیک جو ہے, بیک کے مسلس اسٹف ہیں, وہ کنٹینیوسلی کانٹریکشن میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فٹیگ کاز کر لیتے ہیں, تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے. اب یہاں پر میں نے ایک بات کی تھی ڈرائی کپنگ کی, جس کو ڈائنامک کپنگ بھی بولا جاتا ہے, تو اس کا یہاں پر بہت اچھا افیکٹ آتا ہے کہ آپ کی سرکولیشن کو جلدی سے امپروو کیا جاتا ہے اور آپ کے مسلس کو ڈیپلی جو ہے سک کر کے اس کو سافٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم تھوڑا سا اپنی ڈائجیشن کے معاملے کی بات کریں, جو ہمارے لائف سٹائل ہے اور اکثر مسائل جو ہے وہ ڈائجیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں, تو ہجامہ اس میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کیا؟ ہاں ڈیفینیٹلی. آپ کے جو ہے میں نے جیسے بولا کہ سسٹمک کنڈیشنز جتنی بھی ہیں اس کو ریکور کرے گا, آپ کی ڈائجیشن کو بھی ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, آپ کی کنڈیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ ان پوائنٹس پہ اگر ہجامہ تھراپی کی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے. ہجامہ کب کروانا چاہیے اور کتنے ڈیوریشن کے بعد ریپیٹ کروا لینا چاہیے, اس پہ ذرا بات کیجیے گا. اچھا, ہجامہ کب کروانا چاہیے یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کا پیشنٹ بہت زیادہ فٹیگ کے ساتھ ہے, ایک پیشنٹ جو ہے بہت فٹیگ میں مبتلا ہے, پین میں مبتلا ہے, تو آپ اس کو آفٹر 15 days ایک سیشن رکھ سکتے ہیں. اگر ہم لوگ ویٹ کپنگ کی بات کریں, اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اور وہ پوائنٹس سپرفیشل ہوتے ہیں, جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں نا, آپ کو کٹ ہمیشہ سپرفیشلی
लगाना होता है। और अगर वो पॉइंट्स हील हो जाते हैं, और हीलिंग भी डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ने ही उसको हील करना है, और उसकी बात की प्रिकॉशंस पे कि पेशेंट कैसी प्रिकॉशंस करेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा, क्या बहुत ज़रूरी है कोई, अगर जैसे आपने कहा कि लोग डरते भी हैं हिजामा करवाने से कि पता नहीं ये कोई हाइजीन का इशू ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो क्या करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं? नहीं, हाइजीन का इशू तो होता है लोगों को, और इस पे प्रॉपर आपको फोकस रखना चाहिए, ठीक है। हाइजीन की वजह से अगर तो प्रॉपर नहीं है, किसी भी क्लिनिक पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको ये एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे कॉज कर सकता है। अगर लोग डरते हैं वेट कपिंग करवाने से, तो उनको ड्राई कपिंग तो एटलीस्ट करवानी चाहिए। उसमें आपका कट नहीं लगता, ब्लड नहीं निकलता, लेकिन आपका जो थकावट वाला सीन है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक नॉर्मल शख्स है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, और यंगस्टर्स की अगर हम बात कर लें, तो क्या उसको भी हिजामा करवाने की ज़रूरत है? और क्या रिपीटेडली करवाना चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसी वक्त हिजामा करवाना चाहिए? अगर बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें, तो हमारा तो एक ईमान है ना कि इसमें शफा है और सुन्ना तरीका इलाज है, तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके एक अकीदे पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, आप नॉर्मल हैं, हेल्दी पर्सन हैं, फिर भी आपको करवाना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे मसलों से बच सकें। तो हेल्दी पर्सन को भी, यानी कितनी देर बाद करवा लेना चाहिए? 1 महीने बाद? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिस्टमिक कंडीशन नहीं है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको करवाना चाहिए। 3 मंथ्स के बाद आप रेगुलर जो है वो हिजामा करवाते रहें। अच्छा, अब हम थोड़े से एक लाइफस्टाइल जो भी डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, इसी तरह से ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो ऐसे में भी क्या हिजामा हेल्पफुल हो सकता है? डेफिनेटली हिजामा हेल्पफुल हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से अक्सर लोगों को ये अपर लिम्ब में सर्वाइकल के मसल्स, ट्रेपीजियस में पेन आता है, नेक के मसल्स को वो अक्सर महसूस करते हैं, बहुत फटीग महसूस करते हैं। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से उनकी जो है मसल्स जो है स्टफनेस में रहते हैं। तो इसमें आपकी डिप्रेशन, आपकी हाइपरटेंशन को रिकवर किया जाता है। ड्राई कपिंग तो एटलीस्ट करवानी चाहिए सबको। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ आ जाएं, जैसे अगर फालिज से स्टार्ट करें, कोई कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, और या फिर कैंसर जैसी एक डिजीज़ की बात करें, ऐसे में भी हिजामा हेल्पफुल होता है? नहीं, अगर तो हमारा एक अकीदा है ना कि एज अ सुन्ना इसमें शफा है, तो डेफिनेटली इसमें है। इसमें आपकी हर बीमारी में शफा है। आप इसमें किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, आपको उसमें करवाना चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसमें आप डिनाई करें कि नहीं हिजामा नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है अपने पेशेंट की, आपको पास्ट हिस्ट्री देखना पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि वो ब्लड थिनिंग एजेंट्स तो नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि फिर उनकी हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जो स्कार्स होंगे उनकी हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ड्राई कपिंग वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि एक एज फैक्टर होता है, एज लिमिटेड है। अब बच्चे हैं, बच्चों को नहीं हम लोग प्रेफर करते, इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ओल्ड एज की बात करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, क्योंकि उनमें हीलिंग का फैक्टर आता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एब्सेस फॉर्मेशन होती है, मतलब पस आ जाना और ऐसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर ये इन चीज़ों में वेट कपिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। व्हाट अबाउट थैलेसीमिया जो पेशेंट्स होते हैं या हेमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी अवॉइड करते हैं? हाँ, उनमें करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी हम कायरोप्रैक्टिस की तरफ अगर आ जाएं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हमें कौन से ऐसे रिलायबल कायरोप्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं है या प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो उससे उल्टा आपके मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं या फिर अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने सिर्फ एक लफ्ज़ सुन लिया है, कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है, और एडजस्टमेंट कर ली और हम लोग फील रिकवर्ड। आपको अगर पास्ट हिस्ट्री है, पैथोलॉजिकल कोई भी कंडीशन है, आपको प्रॉपर बीइंग अ डॉक्टर आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। इसमें आप डायरेक्ट जो है कायरो सेशन नहीं कर सकते। बेसिकली ये मैनिपुलेशन की एक टेक्निक होती है जिसमें आपकी स्पाइन की एडजस्टमेंट की जाती है, उसकी मोबिलाइजेशन की जाती है, ताकि आपके जो डिस्क स्लिप का इशू आ रहा है, आपकी नर्व इम्पिंजमेंट का इशू आ रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमनली शैटिका की कंडीशन आ जाती है। लोगों को अक्सर पता है जी शैटिका है। और अक्सर अपर लिम्ब में जो है माइग्रेन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं आपको, जो अपर लिम्ब में, शोल्डर में रेडिकुलोपैथी भी हो सकती है, माइलोपैथी भी हो सकती है, एक साइड पे या दोनों साइड पे दर्द आना। तो ये अच्छा,
बेसिकली इसमें आपको हिस्ट्री कंप्लीट लेनी पड़ती है पेशेंट की, आप डायरेक्ट जाकर फौरन से जस्ट कायरो सेशन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर तो उनकी हिस्ट्री ऐसी है जिसमें कायरो सेशन से पहले उनको थेरेपी का सेशन चाहिए, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ताकि उनके मसल्स को रिलैक्स किया जाए, देन उनकी अलाइनमेंट की जाए, मैनिपुलेशन। ठीक है, आपने सुना ही आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए कि अक्सर जो लोग मसाज कर रहे होते हैं और वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेके वो भी अपने आप को कायरोप्रैक्टर कहते हैं? डेफिनेटली ऐसा होता है, और इस वजह से जो है बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। आपको जो है उनको एनाटमी नहीं पता होती, जाहिर सी बात है, आप उनको नहीं पता कि नर्व सप्लाई यहाँ पर कौन सी है, रीजन कौन सा है, हम लोग किसको ग्रिप कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्टर हमारी आवाम का भी आता है। हमारी आवाम जब भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाती है ना, क्योंकि एक ये हम फैक्टर है डेफिनेटली कि आप सर्च करके नहीं जाते, आप अपनी कंडीशन को सर्च करके जाएं गूगल से, आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें कि मुझे चल क्या रहा है, मैं सिम्टम्स अपने फोकस करता हूँ, और फिर आप जाकर किसी भी डॉक्टर से डिस्कस करें। उसकी कंसल्टेशन में आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि आपको इनसे अपनी ट्रीटमेंट, एटलीस्ट अपनी हेल्थ तो खुद स्टडी करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप फुल फोकस जो है डॉक्टर पे नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा हिजामा के फ़वाइद और साथ साथ कायरोप्रैक्टर की तरफ जाएँ, तो अगर प्रॉपर एक तरीके से किए जाती है थेरेपी, फिजियोथेरेपी स्पेशली अगर हम बात करें, तो कितनी देर लगती है कि आप ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है और ठीक होने में कितना टाइम लगता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? डेफिनेटली ये भी उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, उनको मसला क्या चल रहा है, ठीक है, उसके सेशंस उन पे डिपेंड करेंगे। एक फैक्टर ये आता है आपकी कंडीशन का, दूसरा फैक्टर ये आता है कि पेशेंट कितना सेंसिटिव है, उस चीज़ को कितना बेयर कर सकता है। मतलब अक्सर पेशेंट तो होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, उनको टच भी किया जाए तो वो इसको पेन को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अच्छा, बहुत सदियों से एक तरीका इलाज जो राइज आता है, और वो भी वो कहते हैं ना नीम हकीम होते हैं बेसिकली, लेकिन लोग उन पे बड़ा रिलाई करते हैं कि किसी की कोई हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है, तो उसको जुड़वाने के लिए वो पुराने किसी ऐसे हकीम या बुजुर्ग के पास जाएंगे जो हड्डी जोड़ने का काम करता है। वो कोई खुद से ही मेडिसिन प्रिपेयर करता है और उस चीज़ पे करता है। ये एक सॉर्ट ऑफ, वो अपने आप को कायरोप्रैक्टर भी कहते हैं, समटाइम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ये सब क्या है और इसके कितने एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, उनकी डिसलोकेशन आती है और रीलोकेशन जो है उस जॉइंट पे नहीं होती, और फिर जब भी सप्लेंट रिमूव करते हैं, जिसको प्लस्तर बोला जाता है, जो प्लस्तर कर दिया जाता है या गर्म पट्टी कर दी जाती है, जब भी रिमूव किया जाता है तो उनकी क्योंकि रीलोकेशन जो है प्रॉपर जॉइंट पे नहीं होती, इसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल रिस्ट की बात की जाए तो रिस्ट की मोबिलिटी जो है प्रॉपर नहीं आ पाती, उन कॉन्ट्रैक्शंस को फिर डेफिनेटली हम लोगों ने ही रिकवर करना होता है। तो मैं तो चाहूँगी कि लोग जो हैं अपनी ज़ात पे थोड़ा फोकस करें, कि देखें कि आप किसके पास जा रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, हिजामा की अहमियत पे लास्ट मैसेज आपका लेना चाहूँगी, या कायरोप्रैक्टर्स जो कायरो सेशंस की अहमियत पे? अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल हेल्दी पर्सन हैं, फिर भी आपको चाहिए कि अगर आप रोज़मर्रा का काम बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर रखना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आपको ये सेशंस करवाने चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स जो है आपको वेट कपिंग का सेशन लेना चाहिए, ठीक है। ड्राई कपिंग आप मंथली एक सेशन ले सकते हैं, और दूसरा कायरो सेशन भी आप मंथली ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद को बेहतर फील करते हैं और ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं अपने लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीज़ा, बड़ी हेल्पफुल और हेल्दी टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की, और आई होप कि इसके बाद जो है वो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इट इज़ लिंक्ड, वो हिजामा, कायरोप्रैक्टिस और साथ साथ जो ये सारी चीज़ें। तो एनीवेज नाज़रीन, हमारी हेल्थ इतनी अहम है कि एटलीस्ट अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या फिर जो है वो किसी की सेहत के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन अपनी हेल्थ की, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट उसको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, तो एटलीस्ट उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होता है तो फिर डॉक्टर जब उसे शेयर करते हैं तो चीज़ें असल जो है वजह पता चल जाती है। और अगर हिजामा की अहमियत पे बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सुन्नत तरीका इलाज है। इसकी जो है वो बिल्कुल हुक्म भी दिया गया है कि आप एटलीस्ट जो है वो लाइफ में 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में एक मरतबा ज़रूर ले लें। इससे आपकी जो बॉडी से टॉक्सिक मटीरियल हैं वो तो निकल जाते हैं, और साथ साथ अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है वो एट टाइम जो है वो सॉल्व हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे, कल हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।